ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہمارا دل دیکھتا ہے، جسے خدا دیکھتا ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہی وجہ تو ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ بکھرے ہوئے بال والے ہیں، پراگندہ چہرے والے ہیں، پھٹے پرانے لباس والے ہیں، حال یہ ہے بیمار پڑے تو کوئی عیادت کو نہ جائے، مر جائے تو کوئی جنازہ نہ پڑھے، لیکن ان کی شان یہ ہے وہ جس بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر بتاؤ تو صاحبوں، ان بکھرے بال والوں کی خوبی کیا ہے؟ پھٹے پرانے لباس کی خوبی کیا ہے؟ یہی تو تم لباس پر توجہ دیتے ہو، وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ یار کی نگاہ کو یار کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے اسی کو سنوار لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، وہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں تو مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان بہت کچھ بننے چلا، او انسان پہلے تو انسان تو بن، انسان تو بن، انسان کے دل کی قدر تو کر۔ مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اس آتے اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ دل کیا ہے؟ مومن کا دل۔ دل جوڑنے کا کام کرو، دل جوڑو۔ اگر دل جوڑنے کے لیے روزے بھی توڑنے پڑے تو ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دی۔ آپ کو نہیں پتا امام حسن بصری گزر رہے ہیں، دیکھا ایک پانی فروخت کرنے والا پانی بیچ رہا ہے، پانی بیچتے ہوئے کہتا ہے لوگو میرا پانی خرید لو، اس لیے کہ صبح سے مجھ سے کسی نے پانی نہیں خریدا، میں لوٹوں گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے لوٹوں گا۔ اس وقت امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا، بیٹھ کر پینے لگے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ کا روزہ یاد نہیں؟ وہ پیر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو خسرو جیسے مرید مل جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے اگر خسرو جیسے مرید مل جائے تو وہی نجات کا ذریعہ بن جاتے۔ پھر محبوب الہی جیسا پیر کہتا ہے قیامت میں اللہ پوچھے گا تو کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی پیر کے کان بھرنے ہوتے ہیں اور فساد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ عثمان غنی کے گھر میں مروان چلا آیا تب اس کا علاج ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے، دلوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن بصری بیٹھ کے پانی پینے لگے۔ مریدین نے کہا حضور آپ کو یاد نہیں آپ کا روزہ ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا پھر آپ پانی پی رہے ہیں اور وقت ہی ایسا آ گیا ہے کہ اب روزہ توڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سورج سر پر آ گیا ہے۔ امام حسن بصری نے کہا میں سب جانتا ہوں لوگوں، اگر آج میں روزہ توڑ دوں نا تو یہ نفل روزہ ہے، آج کا نفل روزہ ٹوٹے گا، کل میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن میرے اس ایمان والے بھائی کا دل ٹوٹ گیا تو میں اس کی قضا کب کروں گا، اس لیے میں نے اس کا دل نہ ٹوٹے اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہ مومن کا دل ہے، کتنی عظیم نیکی ہے۔ آج پڑوسی کا دل ہم دکھائیں، دوستوں کا دل ہم دکھائیں۔ آج تو دوستی رہ ہی نہیں گئی ہے، مطلب کی یاری ہے، ورنہ مفاد پرستی کے علاوہ اور ہے کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمہ کرے اور پھر لوگ دل توڑتے توڑتے اس قدر کردار کی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ اب سرکار کا بھی دل ٹوٹ رہا ہے تو ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، آقا کا بھی دل ٹوٹ ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا جس نے کسی میرے امتی کا دل دکھایا گویا کہ اس نے مجھ نبی کا دل دکھایا۔ فقط اذان ہی کہہ کر میرے سرکار نے فرمایا کہ اس نے میرا دل دکھایا۔
آج ہم گناہ کرتے ہیں، آقا کا دل نہیں دکھتا۔ میرے سرکار پوری پوری رات اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضور پوری پوری رات امت کو یاد کریں، امت اپنے آقا کو کب یاد کرتی؟ اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک کے گندے مناظر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس قوم پر جو اپنے نبی کو حاضر و ناظر بھی مانے، جان سے زیادہ قریب بھی مانے، اور اس کے بعد پھر وہ سارے کام کریں جس سے آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو۔ تو عرض کر رہا تھا مومن کا دل کیا ہے۔ وقت تو بہت ہوا، کوئی تفصیلی گفتگو یہاں نہیں ہو سکے گی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں۔ مومن کا دل، آقا نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے دور میں کسی نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ کے عرش کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ جو لوگ حضور اشرف العلماء کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے وہ یہ بات سن کر کے یقیناً خوش ہوں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں نے اب اللہ کے عرش کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ جب جنید بغدادی کے پاس پہنچا خواب کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے کے لیے کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا عرش میں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آنا، میں اس خواب کی تعبیر تجھے بتا دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو کہا کس نے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی جانتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ اللہ اگر نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اگر بتا دے تو پھر اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون بھی عطا کرتا ہے۔ بات اللہ کے دینے کی ہے، اللہ کے بتائے بغیر تو ہم مانتے بھی نہیں۔ اللہ دے تو پھر اپنے محبوب کو وہ جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ تو عطا کرے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ خدا نے آپ کو کارخانوں کا مالک بنا دیا تب آپ خوش ہیں، خدا نے آپ کو سائزنگ کا مالک بنا دیا تو آپ خوش ہیں، خدا نے گھروں کا مالک بنا دیا تو آپ خوش ہیں۔ اس وقت للہ ما فی السماوات والارض کی آیت آپ کو یاد نہیں آتی کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کارخانہ میرا ہے، سائزنگ میری ہے، مکان میرا ہے۔ نادان، پھر تو یہ آیہ کریمہ پر نظر نہیں کرتا۔ اللہ کی شان ہے، تیری صلاحیت اتنی تھی کہ تو کارخانے کا مالک بنے تو اللہ نے تجھے کارخانے اور سائزنگ کا مالک بنایا، اور مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ جنت کے مالک بنے تو اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سید الطائفہ نے کہا کل آنا، اس کا جواب دوں گا۔ جب کل آیا تو دیکھا کہ بغداد میں بایزید کی حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کے قریب ایک جم غفیر ہے اور ایک جنازہ جا رہا ہے، سب سوگوار ہیں۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کا جنازہ ہے۔ کہا لو، اللہ والے بھی اس طرح کے وعدے کرتے ہیں کہ وفا نہیں ہوتے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک ریلا آیا، دھکا لگا، اور وہ کھسکتے کھسکتے ریلے میں بے اختیاری طور پر حضرت جنید بغدادی کے جنازے کے نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا تو سر جنازے کے نیچے تھا اور جنازہ سر کے اوپر تھا۔ اندر سے آواز آئی، نادان، یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ تو نے اللہ کا عرش، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو اب میں یہ نہ کہوں کہ جنہوں نے اشرف العلماء کے جنازے کو کاندھا دیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، مغفرت کی ضمانت ملتی ہے، وہ مقدس لوگ ہیں۔ تو مومن کا دل اللہ کا عرش۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ گھٹنے زمین پر ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔
اور ایسی رقت طاری ہے کہ آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، وہ خون رو رہے ہیں، خون کے آنسو. کتنے عظیم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں. ہماری آنکھ سے تو کبھی پانی کے قطرے بھی نہیں نکلتے. ہم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر تو روتے ہیں، ہم ناولوں کے عشقیہ داستان کو پڑھ کر تو روتے ہیں. کبھی ہمیں اللہ کے لیے بھی رونا آیا ہے؟ اس کی محبت میں بھی آنکھ سے آنسو بہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی یاد میں ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. ہائے کیسے عظیم ہے وہ لوگ. آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ قبروں میں سو گئے ہیں. اللہ اکبر. چراغ لے کر نہیں سورج لے کر کے تلاش کریں. اب ایسے لوگوں کو ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے. ایسے مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ کی یاد میں رونے والے جب تک ہمارے درمیان موجود تھے دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. بیت المقدس پر اسلام کا پرچم تھا. عراق کی سرزمین جو ہے اس کا ایک شہر عروس البلاد کہلاتا تھا جسے دنیا بغداد کے نام سے جانتی ہے. ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کے گن گائے جا رہے تھے. لیکن جب سے ان مسلح پر رونے والوں کی جگہ اللہ اکبر عیاشیاں کرنے والوں نے لے لی ہے، گناہ کرنے والوں نے لے لی ہے، پختہ خیال باعثوں کی جگہ اب اللہ اکبر الفاظ کے رٹے ہوئے لوگوں کا دور آ گیا ہے. تو زمانے کے اندر ایسا طوفان ہے، ایسی قیامت صغریٰ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن مسلمانوں کی تباہی کی داستان اخباروں میں نہ چھپتی ہو، میڈیا پر مسلمانوں کی تباہی کی داستان نہ دکھائی جاتی ہو. لوگ حیران ہے آخر کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے، یہ سفینہ آخر کہاں جا کر کے ٹھہرے گا، یہ جو آگ لگی ہے یہ آگ کیسے بجھے گی، یہ آگ کب بجھے گی، اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سن لو، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا. اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو. اپنے آپ کو راتوں میں جاگنے والوں کبھی انٹرنیٹ پر جاگنے کی بجائے کبھی مسلوں پر تو جاگ کر کے دیکھو. ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر رونے کی بجائے کبھی حب مصطفیٰ میں تو رو کر دیکھو، کبھی خوف خدا میں تو رو کر دیکھو. پھر دیکھو اس کی رحمتیں کیسے چھما چھم برسے گی. خدا جس قوم کا اللہ ہو اور جس قوم کا رسول مصطفیٰ ہو اور وہ قوم زوال پذیر ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مسائل کا حل اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے پاس نہیں. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پہ تھا، آج بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پر ہے اور قیامت تک ولیوں کی چوکھٹ سے ہمارے مسئلوں کا حل ملتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ کرامتوں کو سن کے نعرے لگانے والوں کبھی ان کی زندگی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو، ان کا کردار بھی اپنی زندگی میں داخل کر لو. اشرف العلماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں تمہیں بتاؤں وہ علی کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. اشرف العلماء علی کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. صورت تو تھی ہی نورانی لیکن سیرت دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ علی کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ مولا علی کی اثر چھوٹی، علی روئے. خیبر کی خوفناک علی کو رلا نہ سکی. شاب ابی طالب کی قید علی کو رلا نہ سکی. مرحب کا مقابلہ علی کو رلا نہ سکا. لیکن علی روئے تو کب؟ گھر میں ایک ایک مہینے فاقے ہونے کے باوجود، ایک ایک مہینہ چولہا نہ جلنے کے باوجود علی کبھی نہیں روئے. علی روئے ایک مرتبہ. کب روئے علی؟ جب علی کی نماز چھوٹ گئی. علی روئے. میرے مولا سے میرے رسول نے پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ حضور میری نماز چھوٹ گئی. نماز کے چھوٹنے پر علی رویا. لوگ سوچتے ہوں گے کیسے روئے. اس منظر کو اشرف العلماء کے ساتھ لوگوں نے ہاسپٹل میں دیکھا. جب صاحب فراش ہوئے اور ہاسپٹل کے اندر
نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو آنکھ میں آنسو تھے. میرے استاذ، میرے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ نے آنکھوں دیکھا حال مجھ سے بیان کیا کہ جب میں عیادت کے لیے گیا تو حضرت کی آنکھ میں آنسو تھے. میں نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہوں، لیکن میری نماز جو چھوٹ رہی ہے اس کا مجھے افسوس ہے. نماز کے لیے رونے والا وہ علی کا بیٹا 14.5 صدیاں بعد علی کا کردار یاد دلاتا ہے. ہم اشرف العلماء کے نام لیوا آج پوچھے نا کتنے لوگ یہاں عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں الا ماشاءاللہ. نمازوں کو ترک کرنے والوں مجھے بتاؤ آخر اپنے مرشدان طریقت کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز ترک کر کے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اس لیے کہ جو اللہ ہمارے حافظ. پیران پیر ہے وہ حنبلی المسلک ہیں اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز کا تارک بھی کافر ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام